बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एक्सप्लोरिंग लाइफ इज़ फ़न के सब्सक्राइबर्स और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हुआ हूँ और इस टॉपिक में मैं बेसिकली बात करूँगा दुनिया के न ख़त्म होने वाले 5 बिज़नेसेस। तो उन 5 बिज़नेसेस के बारे में मैं बात करूँगा कि जो सालों से चलते आ रहे हैं और जब तक इंसान ज़िंदा होगा उस टाइम तक ये सारे बिज़नेसेस इंसान के साथ साथ चलते रहेंगे। तो ये 5 बिज़नेसेस क्या हैं और ये एक इंसान नहीं बल्कि ये नस्लों तक किस तरह जा सकते हैं, इसके सारे स्ट्रेटजीज़ के ऊपर और जो आजकल के डे टू डे लाइफ के साथ जो हमारे लिए दरकार है, जो बिज़नेसेस हम कर सकते हैं उनके ऊपर मैं बात करूंगा। तो हमारे जो 5 बिज़नेसेस हैं मैं आखिर से शुरू करूंगा। मतलब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं अपने। उन पॉइंट्स में क्या है कि सबसे पहला जो बिज़नेस स्टार्ट होता है दैट इज़ फूड, खुराक का बिज़नेस। फिर इसके बाद क्लॉथ्स का बिज़नेस, फिर कंस्ट्रक्शन का, एजुकेशन का और आखिरी जो है वो है ट्रीटमेंट का। लेकिन मैं शुरू करूंगा फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप से जाने से पहले मैं बात करूंगा कि ये ऐसे 5 बिज़नेसेस हैं जो क्या है जिससे हम सब इंसानों की ज़िंदगी बदल सकती हैं। तो अगर इन सब बिज़नेसेस के बारे में आप लोग सीखना चाहते हैं और लर्न करना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक्सप्लोरिंग लाइफ इज़ फ़न, और क्लिक ऑन अ बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एज वेल। और अपने व्यूवर्स, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं तो अच्छा होगा। तो मैं शुरू करता हूँ अपने पहले बिज़नेस की तरफ, जो बिज़नेस है ट्रीटमेंट का, इलाज का। जिस दिन से इंसान पैदा हुआ है इस दुनिया में वो बीमार होता है। तो इस बीमार होने के लिए और जब इसकी ट्रीटमेंट की जाती है तो इसके लिए अगर एक इंसान डॉक्टर बने, अगर एक इंसान मेडिकल स्टोर खोले, अगर एक इंसान नर्स बने और वो एक देसी मेडिसिन स्टोर भी खोल सकता है। देसी मेडिसिन स्टोर से मेरा मुराद ये है कि वो कोई भी मतलब डे टू डे लाइफ में जो हमारे पुराने ज़माने के टोटके हुआ करते थे उसको वो यूज़ कर सकता है। जिस्मानी मज़दूरों के लिए इदारा बना सकता है, जिसे फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो चला सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर एक आम इंसान चाहे तो वो डॉक्टर्स को अपने साथ लेके एक हस्पताल बना सकता है, एक मसाज सेंटर वो बना सकता है जिसमें वो लोगों को मसाज की सहूलियत फराहम कर सकता है। और इसके साथ साथ वो लेबॉर्ट्री बना सकता है। तो ये जितने भी बिज़नेसेस मैंने आप लोग के सामने रखे ट्रीटमेंट के हवाले से, इलाज के हवाले से, तो ये जितने भी हैं इन सब के लिए सबसे पहले एजुकेशन की ज़रूरत है, एजुकेशन के साथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो तभी ये आप लोग ये सारे काम कर सकते हैं। अगर कोई अपनी लेबॉर्ट्री बना ले तो वो अपने साथ लाजमी टेक्नीशियन रखेगा। अगर उसके साथ टेक्नीशियंस नहीं होंगे तो वो काम नहीं चला सकता। अगर एक मेन डॉक्टर उसको सुपरवाइज नहीं करेगा तभी वो लेबॉर्ट्री नहीं चल सकती। मेरे सेकंड लास्ट जो पॉइंट पे मैंने रखा हुआ है दैट इज़ है एजुकेशन। मैं ख़ुद भी एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ काफ़ी टाइम से मैं इनके साथ मुंसलिक हूँ और मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा बिज़नेस है कि जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। इसके हवाले से मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात कहूँ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए। तो जब एटम बम गिराए गए तो उस टाइम पे क्या था कि जापान ने सीधा अगले ही दिन अपने सारे एजुकेशनल इदारे जो थे वो डायरेक्टली खोल लिए ताकि उन बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो जो बच गए थे। तो ये क्या था, एजुकेशन कभी भी लाजवाल चीज़ है, ये ख़त्म नहीं हो सकता।
اور اسے ہم مطلب ایجوکیشن کو پھیلانا یہ ایک پیغمبری پیشہ بھی ہے. تو یہ سارے جتنے بھی کام ہیں اس کے ساتھ لوگ اپنا اسکول کھول سکتے ہیں, کالج کھول سکتے ہیں, یونیورسٹی کھول سکتے ہیں, اور اگر اور کچھ بھی نہ کریں تو میری طرح ایک یونیورسٹی لیول پہ, کالج لیول پہ, اسکول لیول پہ ٹیچر بن سکتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو نوٹس جو ٹیچر مہیا کرتے ہیں اس کی کاپیز بنا کے بکس کی شکل میں اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. پک اینڈ ڈراپ کی سہولت اسٹوڈنٹس کے لیے اسکول سے گھر تک اور گھر سے اسکول تک یہ فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ پیسے ہیں تو وہ بس لے کے یہ فیسلٹیز اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں, اس سے وہ بے تحاشا پیسہ کما سکتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اپنا ٹرانسپورٹ کا بزنس کھول سکتے ہیں, کیونکہ اسی ٹرانسپورٹ بزنس کی بدولت وہ ڈفرینٹ سکولز کے ساتھ اپنے ساتھ مطلب کر سکتے ہیں. ایون اپنی آن لائن شاپ کھول سکتے ہیں. اسی آن لائن شاپ میں امیزون جس طرح بنا ہے, امیزون کیا ہے, ایک بک شاپ ہے. امیزون کے اوپر نہ صرف بک شاپ ہے بلکہ اس کے اوپر کافی اور چیزیں بھی پڑی رہتی ہیں. تو کوئی اپنا آن لائن بک شاپ کھول سکتا ہے. بہت آسان ہوتا ہے, ایک ڈومین لینا ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ اسپیس لے کے پھر لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی ویب سائٹ کھولتے ہیں, اس کے اوپر آپ اپنی بکس, اپنے نوٹس دے سکتے ہو, بلاگ بنا سکتے ہو, بلاگنگ کر سکتے ہو. یہ ایجوکیشنل چیزوں کے ساتھ یہ سارے بزنسز منسلک ہیں. پھر ایون اپنا ایک کوچنگ سینٹر بنا سکتے ہیں, آن لائن ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ کھول سکتے ہیں. آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا, ہر ایک کے ساتھ انٹرنیٹ ہے, ہر کوئی موبائل یوز کر رہا ہے, یوٹیوب یوز کر رہا ہے. یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز بنا کے میری طرح یوٹیوب پہ دے سکتے ہیں. اپنی آن لائن اکیڈمی سٹارٹ کر سکتے ہیں. آن لائن اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ رجسٹر ہو سکتے ہیں. یہ سارے کام ایجوکیشن اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ منسلک ہیں. بے شک اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کنسلٹنسیز وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ سارے کام جو ہے یہ ایجوکیشن کے ساتھ ہیں. پھر تیسرا اور جو اہم بزنس ہے وہ ہے کنسٹرکشن کا بزنس. کنسٹرکشن کے بزنس میں کیا ہے کہ ہر انسان کو ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے. ہر انسان جو ہے گھر کے بغیر نامکمل ہوتا ہے. تو ایک بندہ جو ہے وہ آرکیٹیکٹ بن سکتا ہے, سول انجینئر بن سکتا ہے. اگر وہ ان کی ٹریننگ لے تو وہ اچھے ڈیزائنز بنا سکتا ہے. ان ڈیزائنز کے لیے وہ ایک ویب سائٹ کھول سکتا ہے, اس کی ٹریننگ دے سکتا ہے. یہ سارے کام کیا ہے, یہ کنسٹرکشن بزنس کے ساتھ منسلک ہے. اور اگر کوئی ایک نیا گھر بنائے تو نئے گھر کے ساتھ کیا ہے کہ دو چیزیں اس کے ساتھ میرے خیال میں آتی ہیں. میں نے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ اور جتنی میں نے ریسرچ کی ان ٹاپکس کے اوپر تو میں نے دیکھا کہ کیا ہے کہ یا اگر ایک انسان ایک سب سے مہنگا ترین گھر بنا کے اسے فروخت کرے تو اور اسے کسی دور دراز علاقے میں جدھر سکون ہو, دیہات ہو, اور ایک اچھا سا محل ٹائپ بنائے, تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ اسے مطلب جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے وہ ان کے اوپر وہ بیچ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سستے گھر بنا سکتا ہے. سستے گھر سے غریب آدمی جو ہے وہ اسے ایزیلی وہ لے سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کلاتھس کا جو بزنس ہے وہ بھی نہ ختم ہونے والا بزنس ہے, کہ کیونکہ جب تک انسان رہے گا اس دنیا میں تو کپڑے جو ہے وہ پہنتا رہے گا. کپڑے جو ہے وہ میں سوچتا ہوں کہ اگر ایک انسان بوتیک کھول لے, لیکن بوتیک میں کیا ہے یا شاپ میں کیا ہے, اگر وہ کپڑوں کی شاپ کھولے تو اس میں کیا ہے کہ مین چیز کیا ہے, وہ فوکس کرے کہ جو مڈل لیول کے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرے. کیونکہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ تو بوتیکس میں جا کے برانڈڈ شاپس میں جا کے کپڑے لے لیتے ہیں, لیکن جو مڈل مین ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, ان کو کپڑے لینے کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. تو وہ ان مشکلات کے لیے کیا کر سکتا ہے کہ شاپ کھول کے عام انسان کے لیے, جو مینگو مین ہے, جو عام آدمی ہیں, ان کے لیے سہولیات مہیا کرے اور کپڑے ان کو دیں. اس کے بعد
جو آخری بزنس ہے وہ ہے فوڈ کا بزنس، جسے سینچری بزنس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کافی زیادہ بزنسز، کاروبار فوڈ کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے۔ اس میں کہوں گا کہ ایک بندہ جو ہے خوراک کی دکان، مطلب ہوٹل کھول سکتا ہے، ہوٹل کے ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے کہ ٹی شاپ کھول سکتا ہے، ٹی شاپ کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو 5 اور 7 سٹار میں کیا ہے کہ کوالٹی فوڈ دیا جاتا ہے، لیکن وہ کوانٹٹی میں بہت کم ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کیا دیکھا ہے، اسلام آباد میں، پنڈی میں، ادھر کیا ہے کہ سیور فوڈ ہے۔ سیور فوڈ جو ہے وہ عام انسان کے لیے کافی چیپ ہے، سستا ہے، اور کافی زیادہ مطلب ہر کوئی انسان جو ہے وہ اسے خرید سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ سیور فوڈ جو ہے وہ موسٹلی رائس کے بزنس کے ساتھ، چاول کے بزنس کے ساتھ منسلک ہے، اور ان کے رائس کے بزنس میں کیا ہے کہ وہ کوانٹٹی جو جتنی زیادہ ہے، مطلب کم پیسوں پہ زیادہ خوراک وہ مہیا کرتے ہیں، اور رائس جو ہے وہ کافی لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اور آج کل کے ڈے ٹو ڈے لائف میں کورونا وائرس کی وجہ سے سارے لوگ گھروں میں بند ہے، تو یہ بزنسز جو ہیں، یہ خوراک کا جو بزنس ہے، یہ کبھی بھی نہیں بند ہو سکتا، کیونکہ اگر ہوٹل اوپن ہوگا تو وہ فری مطلب ڈیلیوری کر سکتا ہے، گھر تک آپ کو چیز پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ ہر حالت میں یہ جتنے بھی بزنسز ہیں، ان اسپیشلی فوڈ بزنس کو سینچری بزنس کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے بزنسز جو ہیں یہ لازوال اور نہ ختم ہونے والے بزنسز ہیں۔ سو اس ویڈیو میں ہم نے 5 اعلیٰ بزنسز کے بارے میں ہم نے بات کی۔ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز، اور کیپ سبسکرائبنگ مائی چینل۔ اور جتنا آپ لوگ اس ویڈیو کو پھیلائیں گے، جتنا آپ لوگ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اتنا زیادہ لوگ ان بزنسز کے بارے میں جانیں گے، اور ہوپ فلی میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک دن کسی نہ کسی کی زندگی لازمی بدلے گا۔ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور کیپ سبسکرائبنگ۔ ایکسپلورنگ لائف از فن۔ تھینک یو سو مچ۔